جو میں نے پڑھی ہے اس میں مصنف نے باقی آیات کو ذکر کیے بغیر عفواً غفورا کے الفاظ جہاں قرآن مجید میں آتے ہیں اس کا اشارہ کر دیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ آیات 2-3 ساری پڑھ دی جائیں تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ مفہوم کامل اخذ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ قرآن مجید کی یہ سورۃ نساء 5ویں سپارے کی یہ 3 آیتیں ہیں، 97، 98 اور 99۔ اگرچہ میں آپ کے سامنے یہ بات تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ حدیث کا تعلق قرآن مجید سے اس کے بیان کا ہے، اور بیان میں وہ تمام شروط و قیود جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بقرہ کی مثال دیتے ہوئے جو ہے وہ شروط و قیود جو عمر کے بارے میں تھیں یا رنگ کے بارے میں تھیں یا دیگر کیفیتوں کے بارے میں تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے رہے، اور جو بنی اسرائیل سوال کرنے والے تھے اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا تو اس کے بارے میں جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک بڑی آزمائش کے طور پر انہیں حکم دیا کہ ایک گائے جو ہے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس مقتول کو لگاؤ، تو وہ مقتول خود زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس مسئلے میں جو کچھ بھی ان کے سوالات تھے، ان سوالات کے ذریعے ایسی گائے حاصل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے عمر کی قید لگوا لی، لا فارض ولا بکر، پھر انہوں نے جو ہے وہ رنگ کی قید لگا دی، صفراء فاقع لونھا، جواب مل گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ معاملہ بڑا مشتبہ ہو رہا ہے، اس لیے دیگر کیفیتیں بھی بیان کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسی ہو جس نے کبھی، میں نے بتایا تھا کہ یہاں بقرہ سے مراد مؤنث نہیں ہے، گائے کی جنس ہے جس میں بیل بھی شامل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ بیل جو ہے اس نے ہل بھی نہ جوتا ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس نے پانی سیراب کرنے کے لیے جو بیل استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی وہ شامل نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے جسم کے اندر کوئی دھبا نہ ہو۔ اب یہ ساری شروط جو ہیں جب ان کے موسیٰ علیہ السلام کو لفظ بیان سے جو ہے انہوں نے سوال کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب بھی بیانی طور پر دیا ہے۔ یہ ان کا بیانیہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس بیانیہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر وہ شروط اور قیود عائد کر لیں جس کی بنا پر پھر وہ گائے جو ہے بہت مشکل سے ملی۔ تاریخی طور پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس گائے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو جو انہیں ملی تھی ان شروط کی حامل، تو اس میں انہوں نے سونے سے یہ گائے تولی تھی۔
اب بتائیے کہ سونے سے اگر گائے تولی جائے تو کتنا سونا ہوگا؟ آج کل تو سونا ویسے ہی 1 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہوا ہے، اور اگر آپ اتنا سونا جو ہزاروں آپ پاؤنڈ سمجھیے، تو گائے کا وزن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا ہوتا ہے، کم از کم وہ 6-7 من تو ہو ہی جاتی ہے ذبح کے بغیر جب اس کو تولا جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ گائے جو انہوں نے قربانی دینی تھی، انہوں نے لفظ بیان سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ مجبور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ شرطیں بتائیں، قیود بتائیں۔ تو اس طرح حدیث کا تعلق قرآن سے بیان کا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ جو قرآنی ذکر ہے اس کی حفاظت فرمائیں گے، بلکہ اس کا جو بیان ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی ذمہ داری اس طرح کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈھونڈ کے تلاش کر لینا، یہ جو ہے یہ بھی اللہ اس میں مدد کرے گا۔ اور جس طرح محدثین نے جو ہے وہ احادیث تلاش کر کے جو ہے وہ اس پر کام کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا معجزہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، یہاں ذکر سے مراد جو ہے وہ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، رسولا یتلو علیکم، یہ رسول جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے اس کو بدل کہتے ہیں۔ بدل وہ ہوتا ہے جو کلام کی تمہید کے طور پر مبدل منہ ذکر کرتے ہیں اور بدل کی صورت میں اس کا بیان آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق تھی، خلقہ القرآن، اس بنا پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن کا بیان ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ قرآن سے کوئی بیان حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ احادیث سے استفادہ کیجئے، اور احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، قول، فعل اور خاموشی، اس کو بیان کرنے والی تمام احادیث، ان کے لیے بھی بڑی محنت ہوئی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کو جمع کرنے کی محنت جو آخری محنت ہے وہ یعنی جس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کے تمام لہجے جو ہیں وہ گھیر لیے گئے، وہ تو حضرت عثمان کی محنت ہے، اور اس وقت جو رسم الخط ہے قرآن مجید کا وہ بھی حضرت عثمان نے جو ہے وہ متعین کیا تھا، اس لیے اسے رسم عثمانی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث کے لیے بھی سرکاری طور پر جو محنت ہوئی ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ابو بکر بن حزم، بہت جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ احادیث کو بھی اس طرح جمع کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس دور میں جو حدیث کا بہت بڑا عالم تھا وہ زہری تھا، تو انہوں نے امام زہری کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ احادیث کو اکٹھا کریں۔ اور امام زہری جو ہیں، جس طرح زید بن ثابت کا مقام قرآن مجید کو اکٹھا کرنے میں ہے، اسی طرح زہری کا کام جو ہے وہ احادیث کو اکٹھا کرنے میں ہے۔ اس کے بعد پھر کام جتنا بھی حدیث کی تدوین کا ہوا ہے، اس حدیث کو جمع کر کے اسے کتابی صورت میں مدون کرنے کا ہوا ہے، یہ تو بہت عرصہ بعد تک چلتا رہا ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن حزم اور اسی طرح جو ہے وہ جو خطیب بغدادی ہیں، وہ اپنے تک سند سے جو ہے وہ احادیث روایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بعد کے لوگ ہیں، یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی کے لوگ ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کام کو جاری رکھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ احادیث مزید جمع کرنے کا کام اس لیے رک گیا کہ فن حدیث کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فن حدیث میں جو حدیث روایت کرنے والے ہیں اور جن سے روایت کی جاتی ہے، اس کی یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصطلاحات میں جو ہے ہم کیا لفظ کہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے اصطلاح کے اندر سنت کا لفظ اور حدیث کا لفظ جو ہے یہ بیان ہوا ہے،
اور اس کے اندر یہ وضاحت ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ جو ہے بجا لاتے ہیں قول کی صورت میں یا فعل کی صورت میں یا خاموشی کی صورت میں، حتیٰ کہ آپ کے خلقی افعال، آپ کی نفسیات اور آپ کے خلقی افعال، آپ کی نفسیات، یہ بھی جو ہیں وہ تمام کی تمام احادیث کہلاتی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ یہ صحیح ثابت ہیں کہ نہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ اہل علم نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مشکل الآثار یا مشکل الآثار، وہ نقلی چیزیں جو بہت مشکل ہیں تو یا ہمیں مشکل میں ڈالنے والی ہیں، اور ایک ہے معانی الآثار، یعنی احادیث کے وہ باریک معنی جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر ایک حدیث تو آج تک لوگوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، میں صرف آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ انسان کا جو چہرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی صورت پر بنایا ہے؟ یہ بہت مشکل معاملہ ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ اترے ہیں۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم نے بھی جو ہے وہ اس بات کی تائید کی ہے کہ اللہ نے انسانی چہرہ جو ہے وہ اپنی شکل پر بنایا ہے، تو اس لیے بڑی الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ عام طور پر سعودی علماء جو ہیں وہ اس کی بڑی حمایت کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا محدث ہے جس کی کتاب بھی حدیث میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ جو ہے یہ بہت بڑا محدث ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ان تمام احادیث کی جو ہے وہ تعویل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں ہے کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے چہرے کی مانند ہے۔ میں بھی اس وقت اس مسئلے کو چھوڑے دے رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ایک کتاب جو ہے وہ حسن صاحب کو کل دی تھی، وہ اس کا ترجمہ کریں گے، وہ چھوٹی کتاب ہے، اس پر کچھ حواشی ہم لا کر انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو واضح کریں گے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ اس مسئلے میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے علماء جو ہیں ان کا رجحان تو اسی میں ہے، چونکہ مدینہ یونیورسٹی کے بہت بڑے جو استاد ہیں غنیمان، انہوں نے جو ہے وہ جو کتاب التوحید امام بخاری کی شرح کی ہے، اس شرح میں انہوں نے بہت تفصیلی جو ہے وہ اس پر بحث کی ہے، اگرچہ یہ حدیث وہاں موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک اور مسئلے سے اس حدیث کو سامنے لا کر اس پر بہت تفصیلی بحث کی ہے، تو وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ معرکۃ الآراء ہے۔ شیخ البانی اور ان کا گروپ جو ہے وہ اس حدیث کی وہ تعبیر نہیں مانتا کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے چہرے جیسا ہے۔ بہر صورت اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسئلہ بہت معرکۃ الآراء ہے، اس لیے میں اس کو فی الحال چھوڑے دے رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے میں نے بخاری کا کتاب الاکراہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ امام بخاری کا طریقہ کار اگرچہ عام طور پر امام بخاری جب اس کتاب کو شروع کرتے ہیں تو ان کا مقدمہ ہے، اس کتاب کا مقدمہ جسے جو ہے وہ وحی سے شروع کرتے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں لفظ کتاب اضافہ نہیں کرتے، لیکن بہت سے شارحین نے لفظ کتاب کو یہاں اضافہ کر دیا ہے کہ جس طرح اور بخاری نے کتابیں بنائی ہیں، یعنی ایک موضوع کو بیان کرنے کے لیے اس کے تمام پہلو کا احاطہ کرنے کے لیے امام بخاری ایک کتاب بنا دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے بخاری کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ اگر یہ قرار دے دیا جائے کہ یہ باب و بدل وحی ہے، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس لیے کہ وحی کی ابتدا سے جو ہے وہ امام بخاری کا آپ کو اسلوب معلوم ہو جائے گا کہ امام بخاری جو
وہی اس سے استفادہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی صورت ہو یا حدیث کی صورت ہو۔ امام بخاری کا یہ طریقہ بھی بڑا اہم ہے کہ کسی مشہور مسئلے میں اگر قرآن مجید کی چند آیتیں نمایاں ہوں تو ان آیتوں کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور وہ آیتیں ذکر کر کے پھر امام بخاری یہ واضح کرتے ہیں کہ میں نے اس موضوع کو اس کے جو پہلو پیش کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور صاف سی بات یہ ہے کہ یہ پہلو بڑے ہی نازک ہیں۔ میں آپ کو علمی طور پر اپنا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میں ویسے بہت چھوٹی عمر میں پڑھانے لگ گیا تھا، اور میرے ساتھ جو اور استاد تھے ان میں سے ایک قاری سعید تھے جو بنگلہ دیش کے تھے۔ اس وقت ابھی بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا تھا، جو 1961-62 کی باتیں ہیں۔ تو ہماری مسجد جس کا نام جامع قدس ہے چوک دال گراں لاہور میں، اس میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، ان کا نام تھا عبدالعزیز، اور انہوں نے جو ہے وہ جب وہاں آتے تو کتابوں کا بہت بڑا گٹھر انہوں نے کپڑے میں باندھا ہوتا تھا اور وہ لے کے آتے تھے۔ وہاں کوئی اور اہل علم آ جائیں ان سے کتابیں خریدنے کے لیے وہ انہیں بھی دیتے تھے، اور وہ عام طور پر کتابیں وہ لاتے تھے جو عام طور پر بازاروں میں نہیں ملتی، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ جماعت المجاہدین سے تھا۔ جو یہ جماعت المجاہدین اب نہیں، جو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی جماعت جو تھی نا، اس کی جو کچھ لڑیاں باقی تھیں، وہ لوگ تھے جو ان آزاد علاقوں میں رہتے تھے۔ تو وہ ہمیں عام طور پر جو ہے طلباء کو بھی، بڑے طلباء کو بھی اور استادوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کا حکم کیا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں، میرے سامنے وہ واقعہ بھی ہے جو جناب عبدالعزیز صاحب کا ہے۔ عبدالعزیز ماشاءاللہ بہت لمبے چوڑے تھے، کافی بھاری تھے۔ تو اگرچہ ان کے کئی واقعات ہیں، میں اس وقت آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ آیت وہ عام طور پر ہمارے اوپر پیش کرتے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ یہ آیتوں پیش کرتے۔ امام بخاری نے اس آیت کے علاوہ 2 آیتیں اور پیش کی ہیں اسی جگہ کی، عفوا غفورا تک۔ یہ آیت جب پڑھتے تو کہتے کہ اس آیت کا مفہوم بتائیے۔ ہم استاد تھے، ظاہر ہمیں ترجمہ آتا تھا، تو ہم ترجمہ کرتے اس کا اور کہتے کہ دیکھو اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جو ہے وہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ ہجرت کیوں نہیں کی، تم کن لوگوں میں آباد رہے؟ تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں اسلام نافذ نہیں ہے، اور یہ پاکستان جو ہے یہاں سے ہجرت کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے واجب ہے۔ تو ہم جو اپنا عذر پیش کرتے تھے وہ کہتے کہ یہ عذر جو ہے یہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں ان کمزور لوگوں کے لیے ہے جو بوڑھے ہو جائیں، اسی طرح جو بچے ہیں، اسی طرح جو خواتین ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اس کے اندر وہ جو جواب ہے جب وہ فوت کرتے ہیں تو یہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے تھے ہجرت کی، وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم جو زمین میں بڑے کمزور تھے، یعنی ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہم ہجرت کر نہیں سکتے تھے اور ہمارے سارے کام جو ہے وہ تباہ ہو جاتے۔ تو کہتے کہ تمہارا توکل کیا اللہ پر نہیں ہے؟ اس لیے اللہ جب کہتا ہے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تو وہ وسیع زمین کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتاتے کہ اس طرح جو آزاد علاقہ ہے قبائلی، وہ اس پر کسی کی حکومت نہیں ہے، وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو آزادی مل جائے گی۔ ویسے اب تو یہ علاقہ جو ہے یہ سارے کا سارا تباہ ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علاقہ ایسا تھا جو عام طور پر جو ہے وہ مہاجرین کی آماجگاہ ہوتا تھا۔ تو قاری سعید جو تھے وہ ذرا جذباتی تھے، بنگالی ہونے کی وجہ سے، ایک بہت بڑے عالم کے وہ بیٹے تھے۔ تو میں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت کچھ سمجھتا تھا، اگرچہ مجھے حدیث پڑھانے کا زیادہ موقع تو نہیں ملا تھا، لیکن والد صاحب کی وفات کے بعد تایا مرحوم نے مجھے بٹھا دیا سب کچھ پڑھانے کے لیے۔ تو
میں بڑا پریشان ہوا، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے لیے کوئی اگر سبق مشکل ہوتا پڑھاتے وقت تو میں وہ تایا مرحوم سے وہ بھی پوچھ لیتا، تو میں بڑا پریشان ہوا، لیکن میں نے اس مسئلے کو اپنے تایا مرحوم کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ دیکھیے یہ مولوی عبدالعزیز آتے ہیں تو وہ ہمیں یہ آیت سناتے ہیں، اس آیت کی روح سے تو ہم پاکستان میں رہ ہی نہیں سکتے، ہمیں ہجرت کرنی چاہیے۔ وہ مجھے یہ بتاتے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہو چکا ہے اور وہ مشکلات جو ہجرت کی ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اصل میں جہاں ایک تحریک چلی تھی 1923 کے اندر، خلافت کی تحریک، بلکہ اس سے پہلے چل گئی تھی، اور اس تحریک کے اندر بڑے بڑے لوگ شامل تھے، مولانا ابوالکلام آزاد بھی اور دیگر لوگ اس تحریک میں شامل تھے، اور اسے خلافت کی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس میں ہندو بھی ساتھ تھے، انگریز کے خلاف ہندو بھی ساتھ تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ جو علماء نے قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو باور کرایا کہ آپ کے لیے ہجرت واجب ہے، تو لوگوں نے، جو جذباتی لوگ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ ہجرت کر دی۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں تو کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جو ان کے لیے مخصوص ہو، وہاں کے جو علاقے کے رہنے والے آزاد لوگ تھے ان سے ان کے جھگڑے چل پڑے۔ تو اس طرح جو ہے وہاں پھر اتنے جھگڑے طول پکڑ گئے، اس لیے کہ جب کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کہاں سے آ گئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادتی کی۔ اب پھر جو ہے وہ جب زیادتی ہوئی تو وہ واپس آ گئے، اب واپس آ گئے تو ان کے گھر بار بھی جو ہے وہ قبضہ ہو چکا تھا۔ تو اس طرح بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے، اسے ترک موالات کی تحریک بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوستی چھوڑنے کی بات، یعنی انگریز سے دوستی جائز نہیں ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہے، جب ہمارے سامنے ایسی مشکل پیش آئی تو میں نے اپنے تایا ابو سے پوچھا کہ جی آپ بتائیے کہ عبدالعزیز صاحب تو یہ دلیل دیتے ہیں، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہم حدیث کو لیتے ہیں، یعنی ہم حدیث کو قرآن مجید کی تشریح اور بیان سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں وہ تو سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ہجرت کیوں نہیں کی؟ آپ کیوں اتنا عرصہ مکہ میں رہے اور آپ پر اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بلال ہیں ان کے سینے پر جو ہے وہ گرم پتھر رکھ دیے جاتے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور صحابی تھا، اس کو جو ہے وہ کوئلوں کے اوپر لٹا دیتے، اور یہاں تک کہ اس کے جسم سے جو چربی نکلتی اس سے کوئلے بجھ جاتے۔ تو یہ سختیاں اتنی زیادہ ہوئیں، خاص طور پر جو آل یاسر ہیں، صحابی ہیں یاسر، اور ان کے بیٹے جو ہے وہ عمار بن یاسر ہیں، یہ بھی بہت بڑے جو ہیں وہ، خاص طور پر جو ہے ان کا ایک مسئلہ بڑا نازک ہے، لیکن میں اس وقت نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہ جو ایک جنگ کے اندر یہ شہید ہوئے تھے، اس کے اندر مسلمانوں کو ایک خاص طور پر سبق ملا تھا کہ ان کو باغی لوگ قتل کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا باپ یاسر بھی اور ان کی ماں سمیہ بھی، ان دونوں کو جو ہے وہ ظالم قریش نے شہید کر دیا تھا۔ ان کے باپ کو تو ویسے ہی اس طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئلوں پر لٹانا، اس طرح کے کام بھی تھے، لیکن جو ہے نا خاص طور پر ان کی ماں کو تو یوں کیا کہ عورت ذات تھی، اس کو جو ہے وہ لٹا کر شہید جب کیا تو ابو جہل نے جو ہے وہ اس کی شرمگاہ میں جو ہے وہ برچھا مارا تھا، تو اس طرح وہ شہید ہوئی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح لوگ جو ہے وہ سختیوں سے گزر کر جان کنی کی حالت میں جو ہے وہ لوگ اپنے اسلام کو باقی رکھتے رہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اس لیے کہ یاسر نے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ اپنی قربانی بھی دے دی، اور یاسر کی جو بیوی ہے عمار بن یاسر کی ماں، اس نے بھی قربانی دے دی، لیکن جو ان کا بیٹا تھا نا عمار بن یاسر، اس نے جو ہے وہ ایک دوسرا رنگ اختیار کیا۔ اس نے یہ رنگ اختیار کیا کہ جو کچھ کافر کہتے تھے ان کے اوپر خاموش ہو گیا، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس میں کہ کفار کی خاص توجہ ہوتی کہ اس کا ذہن کیا ہے، تو ایسی باتیں بھی وہ کہہ جاتا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریفیں جو ہے وہ چھوڑ جاتا، بلکہ ایسے انداز سے بات کرتا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت پائی جائے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ اسی کے بارے میں اتری ہیں کہ اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے اور میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کی حالت بتاؤ۔ اس نے کہا دل تو میرا پکا آپ کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن میری اس وقت جو ہے وہ اس حربے کے بغیر میری نجات نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کر سنائیں، الا من اکرہا، مگر وہ شخص جسے کو جب مجبور کر دیا گیا ہے، اکراہ کہتے ہیں مجبوری کو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو، یعنی دل ٹھیک ہو لیکن اسے جو ہے وہ حالات کی مجبوری آ جائے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن وہ آدمی جو صرف زبان سے نہ کہے بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جیسے ہمارے بعض حضرات جو ہیں وہ غلط سمجھنے کے باوجود جو ہے وہ اپنی پوزیشن بنانے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حافظ سعید وغیرہ جو ہیں یہ اہل حدیث تھے، اور جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث میں عام طور پر نہیں جایا کرتے تھے، لیکن حافظ سعید، حافظ عبداللہ صاحب باولپوری کے رد کے باوجود جو ہے وہ اسلامی جمیعت طلبہ میں شامل رہے۔ تو اس طرح کی مجبوریاں ان کی تھیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے، اور جو اگلی آیت ہے ہجرت والی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو ہجرت نہیں کی، لیکن جو لوگ بہت مصیبت زدہ تھے ان کے اندر آپ نے جو ہے وہ اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور انہوں نے پھر حبشہ کے علاقے کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں پھر وہاں سے جب بہت بڑا کام ہو گیا مدینہ منورہ میں، تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ واپس آئے تھے۔ تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی بھی تھی، جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نجاشی نے نکاح پڑھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے شادی کر لی، ام حبیبہ۔ اور پھر بعد میں یہ ام حبیبہ جو ہے اس نے جو ہے وہ یہاں تک کردار ادا کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قریش کی آپس میں صلح حدیبیہ ہو گئی، تو صلح حدیبیہ کے خلاف جو ہے وہ قریش نے یہ کام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی کہ جو قبائل ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، آپ جو ان کے دشمن ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اسی طرح جو آپ کے دشمن ہیں ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ بنو خزیمہ کے خلاف تھا، اور بنو خزیمہ جو ہیں وہ ساتھ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بنو بکر جو ہیں یہ قریش کے ساتھ تھے۔ تو بنو بکر نے بنو خزیمہ پر زیادتی کی، تو اس طرح جو ہے یہ صلح ٹوٹ گئی۔ اس صلح کو بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے سے انکار کر دیا، تو اس نے پھر ابو بکر صدیق سے اور عمر فاروق وغیرہ لوگوں سے جو ہے وہ باقاعدہ گفتگو کی، اور انہیں کہا کہ کسی طرح جو ہے وہ صلح بحال کروا دو، ہمیں علم ہوا ہے کہ آپ اب حملہ کرنے والے ہیں، آپ کسی طرح ہماری صلح بحال کروا دو۔ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ صلح بحال کر سکتے ہیں تو نبی اکرم ہم کر سکتے ہیں، ہم تو اس سفارش کے قابل نہیں ہیں۔ اب اس نے کیا کام کیا کہ اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا کہ چلو میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین ام حبیبہ کے پاس جاتا ہوں، وہ ان کی بیٹی ہے۔ جب یہ گھر میں داخل ہوا تو ام حبیبہ نے کیا کام کیا کہ چارپائی پر کپڑا بچھا ہوا تھا، اس نے کپڑا جو ہے وہ کھینچ لیا۔ اب یہ سردار تھا قوم کا، اب اسے کپڑے پر بٹھانے کے لیے بھی بیٹی تیار نہیں ہے، تو کہتا ہے اچھا بیٹی میں اب اتنا غلط ہو گیا ہوں، اتنا نکما ہو گیا ہوں کہ میرے نیچے جو ہے وہ کپڑا بھی نہیں بچھایا جا سکتا۔ لیکن اسے کہا بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا ہے، وہ یہاں بیٹھا کرتے ہیں، کسی نبی کی جگہ پر میں کسی کافر کو نہیں بٹھا سکتی۔ تو بہرصورت میں ان واقعات کی طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پوری سمجھ آ جائے۔ لیکن یہ میں نے کیوں اس باب کو پہلے اختیار کیا ہے، اس پر بڑے بڑے اماموں کی آزمائش ہوئی ہے، اس واقعہ پر بڑے بڑے اماموں کی آزمائش ہوئی ہے، اور اماموں نے جو ہے وہ اس آزمائش میں کیسے پورے اترے ہیں۔ دیکھیے آپ نے
قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ ویسے میں آپ کو چلیے سنائی دیتا ہوں، آپ اس کا دوبارہ ترجمہ سن لیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ مگر وہ شخص جس کے ساتھ زبردستی کی جائے اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو، یعنی اسے تو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے، لیکن وہ شخص جو کفر کے ساتھ اپنے سینے کو کھول دے، یعنی اپنے دل سے سینے سے جو ہے وہ کفر کا اقرار کرے، ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا غضب ہے اور ان لوگوں کے لیے زبردست بڑا عذاب ہے۔ اچھا، دوسری آیت انہوں نے پکڑی ہے الا ان تتقوا منہم تقا، مگر وہ لوگ جو ان کافروں سے جو ہے وہ ایک بچاؤ کی خاص شکل اختیار کر لیں۔ یہ تقا جو ہے، یہ لفظ تقا بھی ٹھیک ہے عربی زبان میں، لیکن ہمارے ہاں یہ مشہور ہے تقیہ۔ عربی زبان کا لفظ تقیہ جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی کمزوری کی بنا پر اپنا ایمان چھپائے رکھے، اور یہ ہے کہ ان سے وقتی طور پر جو ہے وہ دوستی اختیار کر لیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد فرمایا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقا، کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو دوست بنائیں۔ اس کو مسئلہ الولاء والبراء کہتے ہیں۔ میں اصل میں اس کے بارے میں وہ لٹریچر نہیں آپ کو پڑھانا چاہتا جو خاص طور پر قبائلی علاقوں کے مہاجرین نے لکھا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت افراد تفرید ہے۔ تو خاص طور پر ابو ایمن ظاہری جو ہے اس کی پی ایچ ڈی بھی ہے، لیکن ویسے وہ ظاہری ہے، اس لیے ظاہر باتوں سے وہ فتوے بھی لگاتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ ایسے ہیں جن کا لٹریچر جو ہے وہ عام نوجوانوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو میں نے اب یہ ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے سامعین میں آن لائن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے الا ان تتقوا منہم تقا، اس کو جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن میں اس میں مختصر سی اتنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقیہ جو ہے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے تو مجبوری کی صورت ہے، ایک ایسا تقیہ جو مسلمان اس کی طاقت نہ رکھیں کہ وہاں سے ہجرت کریں، وہ اپنے آپ کو چھپا لیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے تو ایک مجبوری کی شکل ہے۔ لیکن مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہے کہ اس نے اس تقیہ کو اختیار کیا ہے خاص مقصد سے، اور اس نے اختیار کر کے جو ہے وہ یہ قرار دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ تقیہ کیا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ ابو بکر صدیق کی خلافت اور حضرت عمر کی خلافت اور حضرت عثمان کی خلافت، اس سارے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تقیہ کرتے رہے ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل نہیں تھے، اور ان کے سامنے جو حق واضح کرنا ہے وہ کوئی ایسی بات نہ تھی۔ لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل تشیع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تقیہ جو ہے یہ ہر حالت میں جائز ہے، یعنی اس کے لیے مجبوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف مجبوری کی صورتوں میں تقیہ جائز ہے، اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں اس کا ذکر کروں گا۔ اس وقت میں نے ترجمہ صرف اس لیے کر دیا ہے کہ جن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا وہ ترجمہ سمجھ لیں۔ اچھا جی، اس کی اگلی آیتیں بھی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں نے پڑھ دی ہیں۔ یہ تو خیر یہیں تک ہے، الا ان تتقوا منہم تقا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ غفور الرحیم، ایسے ہی ہیں واللہ اچھا نہیں واللہ رؤوف بالعباد، چلیے واللہ رؤوف بالعباد جو ہے وہ اس کا آخر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کو جب میں روانی سے پڑھتا ہوں تو مجھے قرآن مجید الحمدللہ آتا ہے، لیکن جب میں توڑ دوں تو پھر بسا اوقات مجھے جو ہے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اس طرح قرآن مجید دیکھنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ چلیے آپ نے بتا دیا۔ تو اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ آیتیں پڑھتا ہوں جو امام بخاری نے یہاں ذکر کی ہیں، وہ ہے الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کو فرشتے
ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوتا ہے. اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسی مجبوری نہ تھی لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ نہ خود ہجرت کی اور دوسروں کو بھی اس طرح جو ہے وہ سہارا دیتے رہے نمونہ بن کر کے آپ بھی ہجرت نہ کریں. تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان سے یہ فرشتے جان قبض کرنے والے پوچھیں گے فیما کنتم، تم کن لوگوں میں آباد تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے. فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اگلی آیت ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ہاں وہ کمزور لوگ مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ انہیں کوئی طریقہ کوئی وسیلہ جو ہے وہ ایسا حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اختیار کر کے کوئی رستہ بنا لیں اپنے لیے. اس لیے لفظ کہا ہے کہ حیلہ کہتے ہیں کسی خاص انداز کو اختیار کر کے جو ہے وہ کوئی اپنے لیے نجات کی راہ اختیار کر لینا. ولا یہتدون سبیلا، اور انہیں جو ہے وہ صحیح راہ بھی نہیں مل رہی کہ کیسے ہم کام کریں. تو ان کو جو ہے وہ معافی ہے. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، پس یہ لوگ امید ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کو معاف کر دے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ معاف کرنے والا جو ہے وہ مہربان ہے. چلیے اب آپ کے سامنے جو چیز میں نے پیش کی ہے اس کے بارے میں آپ کو وہ لوگ بتاتا ہوں جو اسلامی ملکوں میں سے جو ہے وہ معاش کے لیے یا اپنے غیر مسلموں کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں، یورپ میں اور اس طرح چین کے اندر اور روس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی آباد ہے، اور وہ اسلام کی پوری تعلیمات پر یعنی اپنا پیغام کسی کو دیں، دعوت کا کام کریں، وہ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود انہوں نے سوچا ہوا ہے ہمیں معاش تو مل رہا نا. اب چونکہ وہاں پیسے اچھے مل جاتے ہیں، پاؤنڈوں میں ملتے ہیں، اور یہاں تو پاؤنڈ تقریباً 200 روپے سے بھی اوپر ہے، تو اس طرح ان کے پاس بڑے پیسے ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر جاتے تو شروع میں کسی خاص وجہ سے ہیں، لیکن پھر بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ یہاں معیار زندگی اونچا ہے اور یہاں بہت آرام ہے تو وہ پھر جو ہے وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں. یہ فتویٰ جو ہے یہ باقاعدہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے، شیخ عثیمین کا بھی فتویٰ ہے اور حافظ عبداللہ محدث روبی کا بھی فتویٰ ہے کہ معاش کے لیے جو ہے وہ دوسرا علاقہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس وقت آپ کو تفصیل نہیں بتانی، لیکن وہ لوگ جو ان علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اونچی اذان نہیں کہی جا سکتی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان علاقوں میں ساری مسجدیں بند ہیں. بھئی وہ تو ویسے ہی غیر مسلموں کا وہاں غلبہ ہے، تو جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہو انہوں نے تو مسجدیں بند کر دینی ہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ سازش بہت بڑی ہے کہ اس سازش کے ذریعہ سے بیت اللہ کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. اور اس وقت آپ کو علم ہے کہ اتنی حالات خراب بنائے گئے ہیں کہ سعودی عرب نے اعلان کر دیا ہے کوئی باہر سے حاجی نہیں آ سکتا. صرف حج وہ لوگ کریں گے جو یہاں سعودی عرب کے رہنے والے ہیں یا سعودی عرب کے اندر جن کے پاس اقامہ ہے، انہوں نے مستقل اجازت لے کر جو ہے وہ یہاں رہائش اختیار کی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ صرف وہ لوگ حج کر سکتے ہیں. تو اتنی مجبوریاں جو ہیں اس صورت میں جو ہے وہ کرونا ایک اتنا خوفناک چیز بنا دی گئی ہے کہ یہ جو طیارے کا حادثہ ہوا ہے نا، اس کے بارے میں اخبار کی خبر یہ ہے کہ یہ جو پائلٹ تھے نا، ایک پائلٹ ہوتا ہے، ایک اس کا معاون ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات 2 ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ تھی کہ ان پائلٹوں کے ذہن میں بہت زیادہ اعتماد تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پائلٹوں نے جو ہے وہ گفتگو شروع کر رکھی تھی کرونا پر. اس وجہ سے ان کی توجہ جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہوئی. جب جہاز ڈولا ہے تو جہاز نے 2 دفعہ جو ہے وہ زمین پر اپنے پہیے لگائے ہیں، لیکن اس کے پہیے کھل نہیں رہے تھے. تو اس نے کہا تھا پھر اس کے باوجود بھی میں پہیے لگا کے کسی نہ کسی طرح بچ جاؤں، لیکن پھر جب نہیں
جو ہے وہ پہیے لگا سکا تو پھر اس نے دوبارہ اڑا لیا، پھر حادثہ ہوا یہ، اس لیے آبادی میں جا کے گرا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو یورپ، امریکہ، جہاں اذانیں بھی علی اعلان نہیں دی جا سکتی، تو اگرچہ ہندوستان کے اندر جو ہے اذانوں کی اجازت ہے مسلمانوں کو، لیکن جہاں یورپ، امریکہ میں اذانوں کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اذان دیتا ہے تو مسجد کے اندر اندر آواز رہے، باہر کوئی نہ جائے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مستضعفین نہیں ہیں، یہ لوگ معاش کی غرض سے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے واقعات ہیں کہ یہ ساری زندگی وہاں رہتے ہیں، بوڑھے ماں باپ اور غریب بہن بھائی جو ہے بس ان کو کچھ نہ کچھ پیسے بھیج دیتے ہیں، اور جب یہ کہا جائے کہ ماں باپ اب تکلیف میں ہیں، بالکل بڑھاپے کی اس حالت میں ہیں کہ موت آ جائے گی، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ایسا سوچتے ہیں۔ بعض لوگ تو خیر آ کر ان کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ صرف پیسے زیادہ بیچ کر سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی نوکر کو رکھ دو۔ نوکر جو ہے وہ اور خود اولاد جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتی۔ چلو میں نے اس تفسیر کو اندر نہیں جانا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا ہیلا نہ ہو اور کوئی رستہ نہ ہو، کہ وہ ہیلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے پھر جانا، اور سبیلا کا معنی ہوتا ہے کسی راہ کو پانا، تو کسی راہ سے پھر کر وہ کوئی ایسی راہ اختیار کرے جس سے وہ فائدہ اٹھا لے، تو ان کے بارے میں امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو اسی لیے میں نے فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا تک جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ میں اقراء کے مضمون کے اندر میں نے صرف قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ آپ کو بتایا ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی 2-4 مشہور آیتیں جو ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں، تاکہ وہ آدمی جو ہے اس کی توجہ قرآن کی طرف ہو جائے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ قرآن مجید کا بیان ہے، تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی اگر آیتیں آ جائیں گی تو زیادہ اس کا جو اصل ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو امام شافعی تو اس بیان کے اتنے ماہر تھے کہ وہ کہا کرتے تھے مجھے کوئی حدیث بتاؤ جو قرآن کے خلاف ہو، اور میں ثابت کروں گا کہ نہیں یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس طرح اہل علم نے چیلنج بھی کیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر پھر اس کے بعد امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ جب باب بھی باندھتے ہیں نا تو اس کے بعد اس کی باب کی کچھ تشریح کر دیتے ہیں آیتوں کے ساتھ، یہ کہلاتی ہے ترجمۃ الباب، اس کو مترجم بھی کہتے ہیں۔ اور وہ احادیث جو بعد میں لاتے ہیں سند کے ساتھ، ان احادیث کو کہتے ہیں مترجم لہو۔ ترجمے کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تشریح کرنا، تو جس کے ساتھ تشریح کی جائے وہ تو اصل میں ہوتے ہیں ترجمۃ الباب، اور جس حدیث کو جو ہے وہ خاص طور پر لایا جائے کہ وہ ان مسائل کے بارے میں ہماری رہنمائی کرے، اور اس میں یہی مسائل جو ہیں وہ زیر باس آئے ہوں، تو امام بخاری اس کو مترجم لہو کے طور پر لاتے ہیں۔ مترجم لہو کا اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، باب بھی باندھا گیا اور ترجمہ جو ہے وہ بھی کیا گیا، مختلف آیتوں سے یا بڑے بڑے اماموں سے جو ہے وہ کچھ حوالے لا کر امام بخاری جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے اماموں کی رائے جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ چیزیں جب امام بخاری بتاتے ہیں تو میں آپ کو 2 واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اتفاق سے یہ 2 واقعات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ آپ کو یہ علم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ قضاء کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا، اور قضاء کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کی بڑی نیک شہرت تھی، اور امام ابو حنیفہ کی شہرت کی وجہ سے جو بنو عباس تھے وہ چاہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ قاضی القضات بنا دیا جائے۔ وہ قاضی القضات بناتے تھے، اگرچہ یہ منع ہے نام رکھنا، لیکن چلیے قاضیوں کا جو رئیس ہے وہ بنانا چاہتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا میں نہیں قبول کر سکتا، حتیٰ کہ ان سے بادشاہ ناراض ہو گیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ جیل میں رہے۔ تو یہ سختی انہوں نے برداشت کر لی، لیکن جو سختیاں انہوں نے برداشت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں تو عروج ملا، لیکن جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اس معاملے میں کمزوری دکھائی۔
امام ابو یوسف نے یہ عہدہ قبول کر لیا، قاضی القضات کا عہدہ، حالانکہ اللہ ان تتقوا منہم تقیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے، یعنی تقوی کی وجہ سے تو یہ کام جو ہے وہ بچاؤ کی وجہ سے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ نے تو وہ راہ اختیار کی ہے کہ مجھے سزا دے دو، جیل میں ڈال دو، میں نے یہ عہدہ قبول نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں ایک جج بننے کے لیے کتنی سفارشیں اسمبلی کے ممبران کی اور ججوں کی آتی ہیں، حتیٰ کہ جتنے بھی مشہور جج جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو ضرور کوئی نہ کوئی کہیں جو ہے وہ جج بنوا دیا ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے سفارشیں، اور اسی لیے ہم انصاف نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو ہے وہ رئیس القضات کا عہدہ بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو تھے نا امام ابو یوسف، جب وہ قاضی القضات بنے تو انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا، فتویٰ یہ دے دیا کہ جی ہاں جو ہے وہ قاضی القضات بھی بن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو زبردستی کی طلاق ہے، زبردستی کا نکاح وہ بھی ہو جاتا ہے۔ طلاق کے متعلق خاص طور پر انہوں نے کہا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس وقت بہت نیک شہرت تھی امام مالک کی، یعنی ادھر ابو یوسف بھی حیات تھے ابو حنیفہ کے شاگرد، اور ادھر جو ہے وہ امام مالک بھی حیات تھے۔ امام مالک جو ہیں ان کو تو اللہ نے بہت عزت دی ہوئی تھی، حتیٰ کہ انہیں بادشاہ خود ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ منصور ان سے ملنے کے لیے گیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی کتاب، آپ ایسی کتاب لکھیں جس کو میں پورے اپنے ماتحت شہروں کے لیے جو ہے وہ نافذ کر دوں، اور وہاں کے جج بھی جو ہیں وہ اس کتاب سے فیصلے کیا کریں گے۔ تو امام مالک نے کہا تھا کہ نہیں، میری کتاب کے اندر جو ہے وہ صرف مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، ان کے اندر مقطوع حدیثیں بھی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ موقوف بھی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موقوف ہوتی ہے جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو، اور مقطوع ہوتی ہے جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو، تو وہ حدیثیں بھی ہیں۔ تو اس لیے میں تو ایسی کتاب کو نہیں آپ کو جو ہے وہ اجازت دوں گا کہ آپ اسی کا پابند کر دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام مالک کی اللہ نے زندگی لمبی کی ہے، تو ہارون رشید جو ہے وہ پڑھ پوتا ہے منصور کا، تو ہارون رشید آیا اور اس نے کہا جی کہ امام مالک کو کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کی کتاب موطا جو ہے یہ اب تیار ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے اندر اس کو لٹکا دوں، اور تمام لوگ جب بیت اللہ میں آئیں تو اس کتاب سے جو ہے وہ استفادہ کیا کریں، یعنی یہ کتاب جو کہتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ عمل کریں۔ تو امام مالک نے کہا کہ میں نہیں اجازت دے سکتا، اس لیے کہ اس کتاب میں سب کچھ نہیں ہے۔ صحابہ پھیل گئے اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ نہیں صرف میری کتاب پر عمل کیا جائے تو باقی علماء اور باقی صحابہ تابعین کا کیا بنے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے پھر امت اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ 1876 تک جو ہے وہ کبھی بھی کوئی دستور کتاب و سنت کے علاوہ نہیں رہا، لیکن جن لوگوں نے کتاب و سنت کے علاوہ جو ہے وہ فقہ کو بھی دستور مانا ہے، انہوں نے جو ہے وہ دیکھا جب کہ فلاں زمانے کے اندر کوئی فقیہ ایسا ہے جس کے اثرات زیادہ تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دستور ہے ہمارا۔ تو یہ مسئلہ بڑا خطرناک بن گیا ہے کہ کیا اسلامی حکومت کا دستور جو ہے وہ صرف ما انزل اللہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اس سے جو استنباطات کیے جاتے ہیں ان استنباطات کا جو حاصل ہوتا ہے فقہ، وہ اس کا دستور بن سکتا ہے؟ یہ مسئلہ جو تھا اس وقت جو اختلافی تھا، امام مالک نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ مسئلہ ایسے نہیں اٹھا، لیکن ایسا ضرور ہوتا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو یوسف قاضی القضات بن گئے تو انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ جب فتویٰ دے دیا تو امام مالک کی بڑی عزت تھی، امام مالک کو لکھا گیا جو حاکم مدینہ تھا اس کے ذریعہ سے کہ آپ بھی یہ فتویٰ جو ہے دیں۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، میں نہیں فتویٰ دے سکتا، یہ فتویٰ جو ہے یہ میں نہیں دے سکتا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام ابو یوسف کے دلائل کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں، اگرچہ دلائل کمزور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طلاق اور نکاح جو ہیں یہ غیر سنجیدگی کے اندر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جب غیر سنجیدگی میں جسے ہزل کہتے ہیں، حضلہن جدن و جدہن جدن، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، تو جب یہ غیر سنجیدگی میں ہو جاتے ہیں تو پھر زبردستی تو ہو ہی جانے چاہیے۔
نہیں، حالانکہ غیر سنجیدگی جو بات ہوتی ہے وہ اپنے ارادے سے ہوتی ہے، یعنی اپنے ارادے سے انسان مذاق کرتا ہے، تو جس کا ارادہ ہو وہ اقرار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہو اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو جائے تو وہ بھی جو ہے وہ اقرار نہیں ہوتا۔ تو آپ کو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اقرار کے اندر جو ہے وہ ارادہ بالکل نہیں شامل ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں جو ہے وہ طلاق دینے والے کا ارادہ شامل ہے، تو امام مالک نے کہا قطعاً نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام مالک کے ساتھ یہ جو زبردستی ہو رہی تھی، اصل اس سے مقصود یہ تھا کہ جیسے امام ابو حنیفہ نے قاضی القضات بننا قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح امام مالک نے جو ہے وہ بادشاہوں کی مخالفت کی اور انہیں کہا کہ نہیں، کوئی آپ دستور نہ بنائیے۔ اور اس وقت جو ان کے مشیر تھے، ان کے وزیر جو تھے، وہ اس وقت ایرانی تھے، اور ان ایرانیوں کے اندر ایک عبداللہ بن مقفع بہت بڑا ادیب ہے، جس کی کتاب جو ہے وہ ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی تھی، شاید آج بھی پڑھائی جاتی ہو، کلیلہ دمنہ۔ اس نے فارسی سے ترجمہ کیا تھا اس کتاب کا، اور یہ ہمارے درس نظامی کے اندر یہ کتاب داخل تھی۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ اپنے جو بادشاہ تھے، چونکہ یہ بڑا ادیب اہل علم تھا، تو اس لیے یہ بادشاہوں کو جو ہے وہ ہمیشہ ورگلاتا رہتا، حتیٰ کہ دیکھیے ایسا موقع بھی آیا کہ اس کو جو ہے وہ مرتد قرار دے کر اس کو قتل بھی کیا گیا، یعنی اللہ نے آخری صورتحال اس کی یہ بنائی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح امام مالک کو آزمائش آئی کہ امام مالک کو جو ہے وہ کہا گیا اگر آپ فتویٰ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہم برا سلوک کریں گے۔ امام مالک نے کہا برا سلوک جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں، جو آپ کی طاقت ہے، میں تو نہیں دوں گا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں کلمہ کفر جائز ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے جن کے پیچھے پیروکار ہوں، اس لیے کہ اگر وہ اس طرح کلمہ کفر کہہ دیں گے تو پیروکار سارے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کلمہ کفر جو ہے وہ امام مالک نے جو ہے وہ کلمہ کفر ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی جو ہے وہ صحیح تعبیر نہ کی جائے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایسی تعبیر ہے جو غلط ہے۔ تو امام مالک کو جو ہے وہ ان کی داڑھی مونڈ دی گئی اور ان کا منہ کالا کر دیا گیا، اور امام مالک کو ایک گدھے پر بٹھایا گیا، اور ساتھ ہی جو منادی کرنے والا ہے بگل کے ساتھ یا ویسے بگل کے بغیر، ان دونوں بگل بنتے تھے لیکن قریب کے، تو وہ آدمی منادی کرتا تھا کہ یہ مالک بن انس ہے جس نے جو ہے وہ حاکم کی اور بادشاہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر دیا گیا ہے۔ تو امام مالک جو ہے وہ جب تھک جاتا ہے اسے کہتے ہیں دیکھو بات سنو، مجھے اعلان کرنے دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، لیکن جس شخص نے مجھے نہیں پہچانا وہ یہ جان لے کہ میں مالک ہوں، انس کا بیٹا ہوں۔ ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس۔ تو ان کی آزمائش ہوئی۔ یہ مسئلہ تو ایک فری مسئلہ تھا، فری مسئلے کے اوپر جو ہے وہ جانتے ہوئے غلط فتویٰ دینا جو ہے یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہ فری مسئلے جو ہے وہ بھی اسلام ہے۔ تو اس لیے فری مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنا، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کفر اگر ہو بھی تو یہ کفر دون کفر ہے، یعنی یہ ایسا کفر ہے کہ اس کی بنا پر کسی سے لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دون کفر جو ہے یہ بڑے کفر سے چھوٹا کفر ہوتا ہے، اور امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر ایمان کی باس کے اندر بے شمار وہ چیزیں لائے ہیں جس میں یہ بتایا ہے کہ بہت سی چیزیں دون کفر ہوتی ہیں، ان کو کفر کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ نماز چھوڑنے والے کو کافر کہہ دیا گیا، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اہل علم کی مجلس ہے، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اسی قسم کی آزمائش جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کو بھی آئی۔ ان کو تو فروئی مسئلے میں آزمائش آئی تھی، اور امام احمد بن حنبل کو یہ ہے کہ انہی کا بیٹا ہارون رشید کا بیٹا جو ہے یہ مامون رشید جو ہے وہ جو ہے وہ اتنا متاثر ہو گیا فلاسفہ سے کہ اس نے فلاسفہ جو اس کے دربار میں ہوتے تھے ان سے جو ہے وہ متاثر ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ قرآن مجید کو کوئی جو ہے وہ اللہ کا کلام نہ کہے۔ میں ذرا یہ لے لوں، میرا منہ خشک ہو جاتا ہے۔
میں وقت ختم ہونے کی وجہ سے اس واقعہ کو چھوڑے دیتا ہوں، یہ انشاءاللہ کل آپ سے بیان ہوگا۔ اب ہم نے الحمدللہ بخاری کے وہ باب جو بڑے مارکت لڑا ہیں، ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ امام مالک کی زبردستی داری منڈی گئی اس مسئلے پر کہ وہ طلاق مکرہ کے قائل نہیں تھے، اور اس کے بعد جو اب باب آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ باب الحیلہ، اس کے اندر بھی بڑا چیلنج ہے، اور اس کے بعد پھر جو باب آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ کتاب الاحکام، میں دیکھے بغیر بات کر رہا ہوں، کتاب الاحکام بھی ہے، کتاب التمنی بھی ہے، کتاب التعبیر بھی ہے، اور الاعتصام بالکتاب والسنہ بھی ہے، اور کتاب التوحید بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری کا کو 8واں حصہ ہے، لیکن اس کے اندر امام بخاری نے وہ چیزیں جمع کی ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہے، اور ان کی تعویلیں موجود ہیں۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حق کیا تھا۔ چلیے جی، آج انشاءاللہ اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی دے تو کل انشاءاللہ۔ نا بعد میں